بمعنى أن عند تحققه يصير مجموعا المعقول واليكون معروضا للإطلاق لإذعان قضية على أحيائه، بل قال إن الهيئة العارضة في ساعات الحشر في السرير جعلتها سريرا فلا يزيد إدعاء القضية على الثلاثة ولا يلزم المدعوية الثلاثة ولا ما في الباب يكون وجود القضية بالوقوع والله هو معروضا للإذعان. ولعل القائل يلتزم الله قال إن هذا أيضا خلاف الإجماع وعلى تفسير هذا التعارض بالكلية بالعرض الكلية بواسطة الغير واسطة العروض يكون حاصل أن المصلحة على القائل تفصل بين الكل بالذات والكل بالعرض في أن عند تحقق الأجزاء يلزم تحقق الكل بالذات لا الكل بالعرض فهو ليس بصحيح لأن الكل بالعرض يقال لمعنى مطلق مع الكل بالذات ولو بالعرض اتحادا لازما لأن معنى الكلية بمشابهة الكل بالذات في أن عند تحقق الأجزاء العرضية يكون محققا فكأن حقيقته متقوم ضمن هذه الأجزاء والكاتب بالفعل ليس كلا بالنسبة إلى إما عدم تحقق جزء من أجزاء العقلية وليس إلا إدراك الوقوع أو خلاف الإجماع وإما عدم تحقق شرط من شروطه فيلزم القول بين انتقاء الكل بالعرض من جميع أجزاء العقلية فهو تسويد انتقاء الكل بالذات من أجزاء التعقيد وهو تصحيح للمدعوية الذاتية فتأمل اب یہ ما قبل میں جو تقریر ہوئی وہ فيه سے اس پر گویا کہ اعتراض بھی ہے اور یوں سمجھو کہ اس کا جواب بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی تقریر میں دو شقیں تم نے ادراک اور اذعان میں بنائی کہ وہ ادراک اور اذعان جو ہے یا وہ قضیے کی جز بنے گا یا شرط بنے گا. یاد ہے کل والی تقریر اگر اذعان اور ادراک کو جز بناتے ہو تو بھی اجماع کے خلاف ہے کہ متقدمین کے نزدیک اجزاء قضیہ تو تین ہے تو یہ تو چار ہو گئے. دوسرا یہ کہ قضیہ معلوم کا نام ہے تو یہ تو لازم آ جائے گا کہ علم اور معلوم سے قضیہ مرکب ہو جائے تو یہ دونوں لوازم تو بات ہے. اور اگر یہ کہتے ہو کہ یہ شرط ہے تو مجہولیت ذات بھی لازم ہے کہ ذات کا ثبوت ذاتیات کے لیے تو واجب ہوتا ہے تو تم نے اس کو مرہون شرائط کر دیا ہے تو یہ مجہولیت ذاتی ہے. تو فیہ سے فرماتے ہیں کہ ہم دوسری شق اختیار کرتے ہیں کہ یہ اذعان جو ہے یہ تحقق قضیہ کے لیے شرط ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح تم نے بتایا. شرط بئی معنی ہے کہ قضیے کی جو تین اجزاء ہیں موضوع ہے محمول ہے اور وقوع وقوع نسبت تام خبر تو نسبت تام خبر مشروط بالاذعان جز ہے قضیہ
ایسا نہیں ہے جیسے تم نے تقریر کر دی کہ مجبوریت ذاتیہ لازم آ جائے کہ موضوع قضیہ من حیث انہ موضوع، محمول قضیہ من حیث انہ موضوع محمول، نسبت تامہ من حیث النسبت. ہاں یہی تین اجزاء ہوں اور شرط آ جائے وہ اس کو قضیہ بنا دے، اور اس کا قضیہ بننا موقوف ہو جائے، ان اجزاء کا قضیہ بننا موقوف ہو جائے اس شرط پر جو خارج ہے اس سے، تو مجبوریت ذاتی، اس طریقے سے تو مجبوریت ذاتی لازم ہے. یہ طریقہ نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ موضوع جزء قضیہ، محمول جزء قضیہ من ایسے ہوا کے مرتبے میں، لیکن وقولا وقوع یا نسبت تامہ خبر یہ من حیث ہوا کے درجے میں نہیں، یہ بشرط شے کے مرتبے میں، بشرط الاذعان. یہ جزء قضیہ کب بنے گا؟ نسبت تامہ خبری، یہ بشرط الاذعان. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر اذعان نہ ہو تو یہ جزء قضیہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ شرط ہے اس کے لیے اذعان، اضافات شرط مخاطب مشہور. یہ سمجھے ہو؟ تو جب اذعان نہ ہو شک کا مرتبہ ہو جائے، اذعان نہ ہو شک کا مرتبہ، تو وقوع جزء قضیہ بنتا ہے کب؟ جب اذعان ہو. تو جب شک کا مرتبہ ہے تو اذعان ہے تو یہ جز بنے گا. تو اجزاء قضیہ ہی متعاقب نہیں ہوئے. یہ سمجھے ہو؟ اجزاء قضیہ ہی متعاقب نہ ہوئے، تو اجزاء قضیہ جب متعاقب نہ ہو تو کچھ بھی متعاقب نہیں. قضیہ اس لیے متعاقب نہیں ہے کہ اجزاء قضیہ متعاقب نہیں. یہ سمجھے ہو؟ کیونکہ نسبت کب جز بنے گی؟ شرط الاذعان. تو شک کے مرتبے میں اذعان ہے. سمجھ آ رہی ہے بات ہو؟ لہذا یہ اجزاء تم پائے گے، قضیہ نہیں پائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، اجزاء ہی نہیں پائے گا یار. سمجھ آ گئی ہے؟ موضوع پایا گیا ٹھیک ہے، محمول پایا گیا، لیکن وہ تو نسبت جو ہے وہ تو مشروط بالاذعان ہے. مشروط بالاذعان ہوگا تو پھر جا کے جز بنے گا قضیہ کے لیے. تو اذعان کدھر ہے شک کی صورت؟ تو اجزاء قضیہ ہی نہیں پائے گئے. تو جب اجزاء قضیہ ہی نہیں پائے گئے تو قضیہ نہیں پائے گئے. تو بات تو صحیح. لہذا کوئی مجبوریت ذاتیہ شرط بھی ہو گیا اذعان، اور مجبوریت ذاتیہ بھی لازم نہیں ہے. سمجھے ہو بات کے لیے؟ سمجھو. فی سے یہ جواب دے دیا ما قبل کی تقریر کہ ہم شق سے اختیار کرتے ہیں کہ اذعان شرط ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح تم نے بنایا کہ مجبوریت ذاتیہ لازم آ جائے. سمجھائیے اس طریقے سے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا ایک محسوسات میں سے، یہ تو معقولات کی بات ہے، تو معقول کی تشبیہ دے رہے ہیں محسوس، اور اس محسوس نظیر کے ساتھ اس معقول کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بات سمجھیں. کہ جیسے دیکھو گے چارپائی، چارپائی کل ہے، سریر کل، اس کے اجزاء قطعات خشب، یہ لکڑی کے ٹکڑے، یہ بازو ہے اور یہ پاوا ہے اور یہ فلانا، تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟ قطعات خشب. اب آپ یہ کہیں کہ قطعات خشب پائے جائیں تو اجزاء پائے گئے،
تو کل کا پایا جانا ضروری ہے؟ ہاں، ہم کہتے ہیں نمیاں قطعات خشب ٹھیک ہے کہ وہ اجزاء ہے، لیکن وہ من حیث ہوا کے مرتبے میں اجزاء نہیں ہے، سنائیے، بلکہ قطعات خشب اجزاء ہیں شریر کے بشرط شے کے مرتبے میں۔ وہ بشرط شے کیا چیز ہے؟ ہیئت وحدانیہ، ہیئت وحدانیہ کہ اجزاء قطعات خشب جب معروض ہو، قطعات خشب کو جب عارض ہو جائے ہیئت وحدانیہ تو پھر وہ اجزاء بنتے ہیں، تو پھر شریر مطابق ہوگا، کل مطابق ہوگا۔ تو آپ اگر نفس اجزاء قطعات شریر مطابق کر دیں تو شریر مطابق ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اجزاء ہی نہیں ہے میاں شریر کے۔ ہاں، کیونکہ یہ تو آپ نے نفس قطعات کا تعاقب کیا، تو نفس قطعات جو ہے یہ تو لا بشرط شے کے مرتبے میں، من حیث ہوا کے مرتبے میں، تو یہ تو من حیث ہوا کے مرتبے میں اجزاء نہیں ہے، بشرط شے کے مرتبے میں اجزاء ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو وہ شرط آ جائے گی، وہ ہیئت عارض ہو جائے گی، تو پھر جا کے یہ اجزاء بن جائے، تو پھر شریر کا تعاقب، کل کا تعاقب ہو ضرور۔ سمجھے وہ بات کو؟ اسی طرح یہاں پر بھی قضیے کے جو اجزاء ہیں، موضوع ہے، محمود ہے، وقوع وقوع ہے، تو یہ وقوع وقوع مشروط ہے، اس کی جزیت مشروط بالاذعان ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو موضوع پایا گیا، محمول پایا گیا، تو اگر وقوع وقوع مشروط بالاذعان ہو، مقرون بالاذعان ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی جز ہے، تو اس وقت تو کل پایا جائے گا، قضیہ پایا جائے گا۔ لیکن اگر اذعان نہ ہو تو پھر وقوع وقوع جز بنے گا، جز پایا گیا قضیے کا نہیں، کیونکہ وقوع وقوع من حیث ہوا کے مرتبے میں تو جز نہیں ہے۔ کس مرتبے میں جز ہے؟ بشرط شے کے مرتبے میں، بشرط اذعان کے مرتبے میں، تو اذعان پایا جائے گا تو پھر وہ جز ہو جائے گا، تو پھر کل کا تعاقب ضروری ہے۔ سمجھے وہ بات کو؟ اسی طرح کہتے ہیں، جس طرح شریر کی مثال نظیر دے دی آپ کو سمجھانے کی، سمجھ آ گئی ہے بات ہو؟ اچھا، اب کہتے ہیں یار یہ بات تو جو مرتبہ کی شرط شے میں جز ہے قضیے کا، اور من حیث ہوا کے مرتبے میں جز نہیں۔ بات تو تم نے پرتک تو بنا دیا، لیکن یہ بات ہو کہ وقوع وقوع نسبت تامہ خبر ہے، لا بشرط شے کے مرتبے جز نہیں، بشرط شے کے مرتبے میں جز ہے، بشرط اذعان کے مرتبے میں جز ہے۔ یہ بات تو ابھی تک ہم نے سنی نہیں کسی منطقی سے، سمجھ آ رہی ہے؟ کسی منطقی نے تو اس کے اوپر تصریح کی نہیں۔ عام طور جو مناطق کا ذکر کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ نسبت تامہ خبری قضیے کی جو، اب اس کو مقید کر دیتے ہیں آپ کہ بے شرط شے کے مرتبے میں جو ہے، یہ تقیید والی بات جو ہے یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ہم نے سنی تو نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تب تو بن گیا نا، یہ قید جو ہم نے لگائی ہے وقوع وقوع کے ساتھ شرط لگا دی
کہ یہ بشرط شے کے مرتبے میں جو ہے من حیث ہوا کے مرتبے میں جزء تو جواب تو بن گیا نا. وہ جو استحالہ لازم آتا تھا مجبوریت ذاتیہ کا، اس سے جان چھوٹ گئی کہ نہیں چھوٹی؟ تو جب استحالے سے جان چھوٹ گئی ہے تو شاید قائل اس کو مان لے کہ اس استحالے سے تو کم از کم جان چھوٹ گئی. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے جب فائدہ ہے اس میں، منفعت ہے اس میں، اگر ایک چیز آپ نے نہیں سنی ہے یا کسی نے اس کے اوپر تصریح نہیں کی تو ٹھیک ہے، تصریح نہیں کی ہو، لیکن جب ایک صورت نکل آئی ہے ایسی جس میں فائدہ ہے، استحالہ سے جان چھوٹ گئی ہے اس طریقے سے، تو پھر اس کے ماننے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ بات کے ماننے میں منفعت بخش بات ہے، فائدے کی بات. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ ترجمہ وفیہ انہ لقائل ان یقولا کہ یہ کہے کہ انا نختار الشق الثانیہ، تو دوسرے شق کو اختیار کرتے ہیں. دوسرے شق کون سا تھا؟ اذعان شرط ہے. پہلے دو شق کا ذکر ہو گئی نا، اذعان داخل ہے یا اذعان شرط کو. تو پھر لیکن کیونکہ وہ خرابی لازم آتی تھی اس لیے کہتے ہیں لا بأن يجعل الادراک نفس هذه المعلومات من حيث هي قضیۃ، اس طریقے سے نہیں کہ ادراک نے ان نفس ان معلومات ثلاثہ کو من حیث هي کے مرتبے میں قضیہ بنا دیا تاکہ تم مجہولیت ذاتیہ کا اعتراض کر دو کہ یہ تو ذات کا ثبوت ذات کے لیے ذاتیات کے لیے تھا، تو یہ تو واجب تھا، تو ادراک نے کہا ادراک جائل بن گیا اس کے لیے، تو بھی جائل ہو گیا. تو ذات ثبوت جو واجب ہوتا ہے وہاں دوسرے کو دخل ہوتا ہے، کسی کو جائل کو دخل ہوتا ہے، تو یہ تو مجہولیت ذاتیہ لازم آ جائے گی. تو کہتے ہیں اس طریقے سے نہیں کہ بل بمعنی، بلکہ اس طریقے سے کہ ان عند تحققہ یسیر عند تحققہ، یعنی عند تحقق الادراک، جب ادراک متحقق ہوگا تو یسیر مجموع الموضوع والمحمول والوقوع معروضا للادراک الاذعانی قضیۃ. ہمیں آئیے کہ جب موضوع محمول اور وہ نسبت تامہ خبر وقوع وقوع، وہ وقوع معروض بنے ادراک کے لیے تو پھر قضیہ بن جائے، پھر کل بن جائے. کیا اجزاء آ گئے؟ اعلی قیاس سے اب محسوس کے ساتھ مثال دے کر سمجھاتے ہیں. ایک قیاس اس طریقے سے کہ یوں کہا جائے کہ ان الہیئۃ العارضۃ لقطعۃ الخشب فی السریر، کہ آپ یوں کہیں کہ جو قطعات جو ہے عارضہ ہے قطعات خشب کو سریر میں، یہ ہے عارضہ جو ہے جعلتھا سریرا، اس نے قطعات کو سریر بنا دیا ہے عارضہ نے قطعات کو سریر بنا دیا ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ اس طریقے سے اس کا اطلاق ہے اس کے اوپر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا فلا یزید اجزاء القضیۃ علی الثلاثۃ، اب اس صورت میں قضیے کے اجزاء تین سے تو بڑے نہیں، صرف وہ ایک جز جو ہے وہ بشرط شے کے مرتبے میں لے لیا، ایک جز تو وہی تین ہی. سنائیے ولا یلزم المجہولیت الذاتیۃ، اور اس طریقے سے وہ مجہولیت ذاتیہ بھی لازم نہیں آئی، بل غایۃ ما فی الباب، غایہ ما فی الباب یہ ہوگا کہ ان یکون جزء القضیۃ الوقوع واللا وقوع معروضا للاذعان، ہاں تو ایک جز جو ہے وہ معروض للاذعان ہو گیا، یعنی بشرط شے کے مرتبے. تو اب جز نسبت جو ہے وہ جز ہے بشرط شے کے مرتبے میں، تو بشرط شے کا مرتبہ پایا جائے گا اس کا تو جز پائے گا، اور بشرط شے کا مرتبہ نہیں ہوگا تو جز. تو میاں وہ تینوں اگر میں نے سوریہ کے مرتبے میں لیتے ہو تو اس وقت تو اجزاء قضیہ متحقق ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک جز کے لیے
بشرط شے کا مرتبہ شرط ہے، تو تم نے تینوں کو میں نے صحیح کے مرتبے میں لیا، سمجھ آئیے؟ تو یہ تو اجزا کا تعاقب نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب وہ یہ اعتراض ہوا کہ یار یہ مقید کرنا نسبت کو، وقوع وقوع کو مقید کرنا، ہاں بشرط شے کے مرتبے میں، بشرط شے کے مرتبے میں لینا، یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، کسی منطقی نے اس کے اوپر قدر تو نہیں کی، تو کہتا نہ کیے، لیکن وَلَعَلَّ الْقَائِلَ يَلْتَزِمُ، شاید فاضل مرزا جان اس کو مان لے کہ اس کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا اس سے جان چھوٹ گئی ہے نا۔ اچھا، البتہ یہ اعتراض اس شق کے اوپر باقی ہے کہ بھائی یہ بھی تو اجماع کے خلاف ہے، وقوع وقوع کو مقید کرنا کہ وقوع وقوع جب جز بنے گا قضیے کا کہ جب بشرط شے کے مرتبے میں، یہ بھی اجماع کے خلاف ہے۔ متقدمین میں سے تو کسی نے بھی اس کا قول نہیں کیا، تو یہ ایک اعتراض اس شق پر ہے کہ اجماع کے خلاف، باقی اجماع کے خلاف لیکن منفعت بخش قول ہے، تو شاید فاضل مرزا جان اس کو مان لے کہ ٹھیک ہے یار جان تو چھوٹ گئی، اس لیے فرمایا الا ان یقال ان هذا ايضا خلاف الاجماع، میں یہ اعتراض اس کے اوپر باقی ہے۔ یہ بات ہوئی ختم۔ ایک تقریر واسطہ فی ثبوت صفیر محض کے طریقے سے کل بالعرض کی دو تقریریں بتائی تھی نا، واسطے کی دو قسمیں بتائی تھی، تو واسطہ فی ثبوت صفیر محض کے طریقے سے تقریر یہاں تک ختم ہو گئی۔ آگے اب وعلی تقدیر ارادۃ القائل بالکلیۃ بالعرض الکلیۃ بواسطۃ الغیر واسطۃ فی العروض، یہ واسطہ فی العروض اگر مراد لیں گے تو اس طریقے کی تقریر یہاں سے شروع